انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان کے روزے۔ شعبان کے روزے رمضان شریف کے روزوں کی تعظیم کے لیے رکھو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رمضان شریف کی تعظیم کے لیے فرمایا، اور فرمایا اس لیے کہ جو شخص شعبان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے اور افطاری پر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی روزی میں، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور جو ہے اس کے لیے رحمت کے 300 دروازے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی 15 شعبان کو، شب برات جس کو بولتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان سے زمین پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو اس مصیبت سے نجات دے دوں۔ اور یہ اعلان جو ہے یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہے یہ ندا کرتے رہتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ بیمار ہے تو اس کے بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، کوئی پریشان ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے اولاد ہے، جو کوئی جس مصیبت میں بھی ہے، ایک بار آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر کے تو دیکھو۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ماہ شعبان اور شب برات کے علاوہ بھی سنتا ہے، دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، اور جس کی قبول نہیں ہوتی اس کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے اور منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری فرما دے۔ تو محترم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں نہیں فرماتا، اس رات کو بھی نہیں۔ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے کہ سب کی بخشش و مغفرت مسلمانوں کی ہو جاتی ہے، گناہوں کی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے والوں کی ہو جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں، مختلف روایات ہیں اور کمی بیشی کے ساتھ، بہرحال یہاں جو میں بیان کروں گا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان المعظم کو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اے جبریل، تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی رات ہے جس میں رب العالمین رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور سوائے مشرک، کاہن، جادوگر، زانی، شرابی کے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اب اس روایت میں جو بتایا گیا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی اس رات کو بھی؟ ان میں سے پہلا مشرک ہے۔ مشرک وہ جو خدا تبارک و تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی کو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، کسی کو خدا سمجھے، کسی کی عبادت کرے، وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہے، اور شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اور بات بات پہ شرک کے فتوے بھی نہیں سننے چاہیے۔ کسی بزرگ کو جھک کے مل لو تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا، دربار پہ چلے جاؤ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، کسی مقدس مقام کو چوم لو
تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ ایک عجیب سا بناوٹی شرک ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ شریک کسی کو ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، تو اس رات کو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کاہن اور جادوگر جو ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور منتر بھی ایسے ایسے پڑھتے ہیں جس میں کفریات ہوتی ہیں اور لوگوں کو یہ گمراہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا جو زانی ہے، زنا کا عادی ہے، اس کی مغفرت بھی اس رات کو نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کریں 100% کہ جو بندہ جس گناہ میں ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے یہ گناہ چھوڑ دیں۔ ویسے تو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ میں نے جو سانس لیا ہے یہ واپس آ بھی سکتا ہے یا نہیں، جو سانس میں لے رہا ہوں یہ مکمل بھی ہوتا ہے یا نہیں، میری زندگی کی شام نہ ہو جائے، تو ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ زنا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو زنا کا عادی ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ تو حکومت وقت، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے وہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ ہر طرح سے برائی کو ختم کرے، بالخصوص زنا کے جو اسباب ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ زنا تک کوئی بندہ پہنچ نہ سکے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جو اس کے اسباب ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور فرمایا شرابی، جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی ناپسندیدہ ہے اور حرام کتنی ہے، اس میں کیا قباحت ہے، کیا کراہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو شرابی ہے اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس برائی کو بھی روکے اور نہ اس کے پرمٹ کاٹ کے دے، نہ اس کی اجازت دے، نہ اس کا لائسنس دے، بلکہ اس کی جو فیکٹری ہیں جہاں یہ بنائی جاتی ہے ہر طرح سے اس کو بند کیا جائے اور جو پینے والے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، لیکن مسلمان اس کا تقدس پامال کرتے ہیں، وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور آتش بازی ہوتی ہے، تو یہ سب کام ناجائز ہیں، حرام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ اب دیکھیں اپنا مال بھی ضائع ہوتا ہے، مسلمان کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور جو ہے ایمانی طور پہ بھی بندہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ کفار کے طریقے ہیں، مسلمان کفار کے طریقے پہ چل پڑا۔ اگر مضبوط ایمان ہوتا تو کفار کے طریقے پہ کبھی نہ چلتا۔ تو اس وجہ سے اس جو ہے رات کو، شب برات کو پٹاخے بھی نہیں پھوڑنے چاہیے، پٹاخے نہیں بجانے چاہیے، اور آتش بازی نہیں کرنی چاہیے جو کہ حرام ہے، اور اپنے بچوں پہ اس حوالے سے سختی کرنی چاہیے۔ ہمسایوں میں اب بچے تو کیا بڑے شروع ہو گئے ہیں، بڑے بھی آتش بازی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رحمت کے اسباب اور رحمت سمیٹنے کا ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہم اس کا تقدس پامال کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کا ادب